الحمدللہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں منتظمین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی یہ کوشش قابل ستائش ہے۔ اس دور میں، ان حالات میں جس طرح کے عنوانات کا انتخاب کر کے آپ لوگوں تک دینی معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ قابل ستائش ہے، قابل مبارکباد ہے۔ آج کا عنوان، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، تزکیہ نفس ایک بہت وسیع اور عریض عنوان ہے، ایک سیشن میں جس کا مکمل احاطہ کر پانا عملاً ناممکن ہے۔ تو ایسی صورت میں میں کچھ اہم باتیں اس سے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس سے آپ کو تزکیہ نفس کے راستے پر کس طرح آگے بڑھنا چاہیے وہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ عنوان کی کیفیت ایسی ہے کہ تزکیہ نفس، تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، اور نفس کہتے ہیں انسان کی جان کو۔ اب وہ نفس کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا توضیح ہے، یہ ساری چیزیں بات کی بات ہیں، لیکن سمجھ میں یہ آنا ہے کہ یہاں پر ہم کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ تو گویا کوئی برائی، کوئی کدورت، کوئی گندگی انسان کی ذات میں، اس کے نفس میں شامل ہو جانے کا قوی امکان ہے، جس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کیا کرو، اور بغیر تزکیہ نفس کے فلاح کا راستہ ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں، سورہ نمبر ہے 87، یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا وہی فلاح پایا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اللہ کا ذکر کیا اور جس نے نماز پڑھی۔ تو گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کے راستے کی آپ کو نشاندہی کر دی کہ کس راستے پر چلیں گے تو آپ کو فلاح حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، فلاح اسی کے لیے ہے، جس نے اللہ کا ذکر کیا، فلاح اسی کے لیے ہے، اور جس نے اللہ کی نماز کو قائم کیا، فلاح اسی کے لیے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کس راستے پر چلیں گے تو آپ کی فلاح ہوگی۔ اور جب ہم فلاح کہتے ہیں، the moment when we say فلاح، we do not mean materialistic prosperity in this life. We do not mean the development of our social, commercial, financial life. By saying falah, especially when we mention it in context of Quran Majid, we mean that Allah Tabarak wa Ta'ala should forgive us for whatever misdeeds we have done. Allah Tabarak wa Ta'ala should forgive us for whatever wrongdoings we have done in our life, and Allah should not punish us for our mistakes and our sins. On the day of judgment, we should be cleared of all our sins by His grace and by His mercy. اللہ کی دی ہوئی فلاح، اللہ سے ہم جس فلاح کی امید کرتے ہیں، وہ فلاح یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں غربت سے نجات نہیں چاہیے، پریشانیوں سے نجات نہیں چاہیے، غم و آلام سے نجات نہیں چاہیے، ہم کو مصیبتوں سے نجات نہیں چاہیے، ہم کو اپنی قسم پرسی سے نجات نہیں چاہیے، ہم کو اپنی دربدری سے نجات نہیں چاہیے، بلکہ ہم کو نجات چاہیے دنیا کی برائیوں سے،
اور ہم کو فلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فلاح کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہوں. اللہ ہمارے مختصر ٹوٹے پھوٹے جو بھی چھوٹے موٹے اعمال ہماری زندگی کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیمائش نہ کرے، بلکہ اللہ ہم کو اپنے رحم و کرم سے نوازیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم سے ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما دے. یہ اللہ سے فلاح کا مطلب ہمارا جو ہے، جب ہم فلاح کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے. ہم دوزخ سے نجات چاہتے ہیں، جنت کی خواہش میں نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی میں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو فلاح یاب کر دے. اس کے لیے اللہ نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے وہ راستہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے نفس کو سب سے پہلے پاک کرنا پڑے گا. جب ہم اپنے نفس کو پاک کریں گے تو اللہ نے آیت کریمہ میں جو 3 اہم باتوں کو ایک آرڈر میں آپ کے سامنے رکھ کر پیش کیا، وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ترتیب ہے. This is an order which needs to be followed. This is not the order in which Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned these 3 practices is not just for the sake of mentioning, but this has a significance. This order needs to be followed. Unless you cleanse your soul, you are not ready for zikr. And unless you do zikr, you are not ready for salah. جب تک ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر لیتے اس وقت تک ہماری نمازیں بے فائدہ ہیں، اس وقت تک ہماری نمازیں مقبول نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ اس کو شرف قبولیت عطا نہیں فرمائے گا، کیونکہ کسی پاک اور طاہر ماحول میں کسی چیز کی بقا ممکن ہے تو محض اسی صورت ممکن ہے کہ وہ چیز پاک اور طاہر ہو. گندگی آلائشوں کے ساتھ کسی پاک اور طاہر، اگر آپ کو کسی مسجد کا ناظم بنا دیا جائے، وہاں کی ذمہ داریاں آپ کو سونپ دی جائے، کوئی شخص آپ اپنے آنکھ پر گندگی لے کر اس مسجد میں آ جائے یا کسی ایسی جگہ جس جگہ پر پاکی اور طہارت بنیادی ضرورت ہے، اس جگہ کا آپ کو ذمہ دار بنا دیا جائے، تو آپ کسی ایسے شخص کو وہاں پر داخل نہیں ہونے دیں گے جس شخص کے جسم پر گندگی اور دنیا کی آلائشیں ہیں. یہی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ روزہ رکھیں، سارے فرائض نبوت انجام دیں، سارے فرائض ولایت انجام دیں، لیکن تزکیہ نفس جب تک آپ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے یہ سارے عبادات بے مطلب اور بے فیض ہیں. اللہ کی بارگاہ میں انہیں شرف قبولیت حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ طہارت کو پسند کرتا ہے، اور جس چیز میں، جس جگہ پر، جس کام میں گندگی موجود ہو وہ اللہ کے پاس چاہے کتنی ہی قوی چیز کیوں نہ ہو، چاہے اس کی اہمیت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اس گندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ضروری یہ ہوگا کہ آپ نہائیں گے، دھوئیں گے، اپنے جسم کو پاک اور طاہر کریں گے. جو بھی کپڑے آپ نے اپنے جسم پر پہنے ہیں ان کپڑوں کا کے معاملے میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اگرچہ کہ پیوند لگے ہوں، اگرچہ کہ رفو کرے ہوئے ہوں، لیکن پاک ہوں، صاف ہوں، نماز کے قابل ہوں. یعنی ایک کرائٹیریا ہے جس کو آپ کو فلفل کرنا ہے. آپ ہزاروں لاکھوں جو ہے روپیوں کے لباس پہنے ہیں اور اس پر اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بنسبت ایسے کسی لباس جس پر پیوند لگے ہوں، جس کو رفو کیا گیا ہو. ایسا لباس آپ پاک اور صاف ہے، جس پر کوئی گندگی نہ ہو، وہ ایسا لباس پہنیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت بھی مقبول ہے اور آپ کی نماز ہو سکے گی. شرط نماز کی یہ ہے کہ آپ پاک ہوں، طاہر ہوں، اور پاکی اور طہارت ہی کو جو ہے تزکیہ کہتے ہیں. گندگی کو صاف کرنا، گندگی کو اپنے جسم سے دور کرنا، اسی کو جو ہے تزکیہ کہتے ہیں. تو جب آپ نماز کے لیے جائیں گے تو نہائیں گے، دھوئیں گے، وضو بنائیں گے، پاک صاف کپڑے پہنیں گے، تب جا کے آپ جا کے مسجد میں نماز ادا کریں گے. یہ ہو گئی آپ کے جسم کی طہارت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص خصوصیت کے ساتھ آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ صرف جسم کا پاک اور طاہر ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نفس کا پاک اور طاہر ہونا یہ شدید ضروری ہے. اس کے بغیر جسم کو پاک لے کر، لباس کو پاک لے کر آپ مسجد میں جائیں، حرم میں جائیں، چاہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں، آپ کی عبادات کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ جسم کی طرح روح کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، جسم کی طرح نفس کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور جب جسم اور نفس
یہ دونوں ہی پاک ہو جائیں گے تب جا کے آپ کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی. جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنی قرآن مجید کی آیت میں وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور جس نے نماز پڑھی، اسی کے لیے فلاح ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ جسم اور نفس ان دونوں کا تزکیہ ضروری ہے. جسم کا تزکیہ کیا ہے؟ آپ یہ جان گئے کہ جسم پاک ہو، دھویا ہوا ہو، جس پر کوئی گندگی نہ ہو. لیکن نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو نفس اور جسم کے بیچ میں کیا فرق ہے اس کی تمیز کرنا پڑے گا. جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نفس کیا ہے، اس وقت تک آپ جو ہے اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. میں کوشش یہ کروں گا، چونکہ ہم اس دور میں جس دور میں موجود ہیں، اس زمانے میں بات ہم صرف کہہ دینے سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے، اس کی دلالت کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں، تو نہ صرف ہمارے لوگوں کے لیے بلکہ اغیار کے لیے بھی شرف قبولیت اس کو حاصل ہوگی، ورنہ وہ بات مقبول نہ ہو پائے گی. چنانچہ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے ہی سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا کہ آخر نفس اور بدن میں فرق کیا ہے. انسان کے جسم اور اس کی نفس میں فرق کیا ہے. کس چیز کو بدن کہیں گے اور کس چیز کو ہم جو ہے نفس کہیں گے. تو اس کے لیے ہم کو پلٹ کر جانا پڑے گا اس وقت پر جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے. اللہ نے آدم کی تخلیق کیسے کی ہے، اس کی ساری تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید کے یہ ایک اہم حصہ ہے جس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سورہ حجر 15واں سورہ ہے قرآن مجید کا. اس کی آیت ہے 26. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یہ آیت بڑی توجہ کی طالب ہے. آپ کو اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہاں پر ہم جو انسان ہیں، ہمارے جد حضرت آدم کی جو تخلیق کی، جو بیسک کانسٹیٹیوشن ہے وہی کانسٹیٹیوشن چلتا آ رہا ہے اور وہی چلتا جائے گا. ہماری نوع ہے، ہماری جنس ہے، ہماری اسپیشیز ہے جس کا فارمیٹ، جس کا ڈی این اے ہے اور جس کا طریقہ تعمیر جو ہے وہ ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو کس طرح تیار کیا، آدم کی تخلیق کس طرح کی، اس کا قصہ اور اس کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یوں بیان فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یعنی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا کس طرح، من صلصال، مٹی کے ساتھ. یعنی یہ وہ مٹی ہے جو سوکھی ہوئی ہے. من حَمَإٍ مسنون، جو حمائن کہتے ہیں کالی چیز کو اور مسنون کہتے ہیں بدبودار چیز کو. یہاں پر یہ تین لفظ قابل توجہ ہیں کہ سوکھنا اس مٹی کے کیچڑ بن کر ایک طویل وقت تک کیچڑ کی حالت میں رہتے ہوئے سوکھنے کی بات کو بیان کر رہا ہے. یعنی یہ جو کیچڑ ہے طویل عرصے سے جو ہے کیچڑ تھا اور یہ آخر میں کیچڑ رہتے رہتے سوکھ گیا ہے. اب اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک طویل عرصے تک آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مٹی سے بنایا ہے، اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحالت کیچڑ ایک طویل عرصے تک رکھا، اور اتنا طویل عرصے تک رکھا کہ وہ کیچڑ اب سوکھنے آیا ہے. اور اللہ مزید اس کی جو ہے تفہیم فرماتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ من حمإ مسنون، یعنی یہ سیاہ پڑ گیا ہے، کیچڑ رہتے رہتے یہ مٹی کالی ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسنون، سڑا ہوا ہے. سڑا ہوا یعنی مٹی سڑ کے کالی پڑ گئی ہے، بدبودار ہو گئی ہے. یہ اتنی قدیم
कीचड़ बनी हुई है। इस मिट्टी से अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई है। आप गौर फरमाइए कि किस तरह अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया। अब आप ये गौर फरमाइए कि जो चीज़ मैं समझता हूँ कि उमूमी हैसियत से लोग आजकल के तालीम याफ्ता लोग इस बात को समझते होंगे, जो साइंस और टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, जिसको कुछ केमिस्ट्री की या फिज़िक्स की कुछ नॉलेज है, वो इस बात को बड़ी आसानी के साथ समझेंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आम लोग भी इस बात को, जो उस सब्जेक्ट से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो भी उसे बड़ी आसानी से समझें कि किसी भी चीज़ की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वक्त, टेम्परेचर, ये सारी जो एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका उस पर असर होता है। जैसा कि आप कोई ताज़ा चीज़, बगीचे से कोई ताज़ा फल लेकर आए हैं, आप घर में रखेंगे तो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन वो ज़िंदा रहेगा और सेहतमंद रहेगा। उसके बाद वो सड़ने लगेगा। मालूम ये हुआ कि ये जो फल है या ये जो तरकारी है या जो भी चीज़ आप बागीचे से तोड़ कर ला रहे हैं, उसकी एक मुद्दत है जिस मुद्दत तक उसकी एक कैफियत बाकी रहती है, और उस मुद्दत के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होने लगती हैं। उसकी वजह से उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। यानी उसकी दाखिली उन्सुर में जो तब्दीली आ रही है, उन दाखिली उन्सुर की तब्दीली की वजह से उसके खारिजी जो कैफियत, उसकी जो हैयत है, उसका जो फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर भी कई बातों की तब्दीली आ रही है। अगर उसको धूप में रख देंगे तो जो हफ्ता 10 दिन आपके घर में ताज़ा थी और उसके बाद सड़ने लगी, वो चीज़ उस धूप के अंदर जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है सड़ने लगेगी, और मैं समझता हूँ कि 1 दिन 2 दिन के अंदर ख़राब हो जाएगी और सड़ने लगेगी और बहुत जल्द सूख भी जाएगी। तो मालूम ये हुआ कि न सिर्फ वक्त बल्कि टेम्परेचर का भी जो है उस चीज़ के ऊपर, हीट का भी जो है उसके ऊपर बड़ा गहरा असर होता है। तो ये केमिस्ट्री की नॉलेज है, जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो बड़ी आसान है, आम लोगों के लिए भी मैं समझा दिया कि वक्त और टेम्परेचर, हवा, दबाव, प्रेशर, ये सारी चीज़ों का जो है किसी भी चीज़ के ऊपर बड़ा गहरा असर होता है। उसकी ज़ाहिरी चीज़ में भी और उसकी कैफियत में भी और उसकी बातिनी कैफियत में भी उसका बड़ा गहरा असर होता है, और इन चीज़ों के वजह से उनके अंदर भी तगय्युर पैदा होता है, तब्दीली पैदा होती है और चेंजेस पैदा हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी की जो कैफियत बयान फरमाई है, वो कैफियत मैं समझता हूँ कि जिस तरह किसी कुम्हार के पास आप जाकर पूछेंगे तो उसके पास जो है वो जो मट्टी और कीचड़ से वो अपने बर्तन बनाता है, तो कोशिश वो ये करता है कि वो कीचड़ मुसलसल कीचड़ बना रहे, ताकि उसके अंदर जो है एक कैफियत पैदा हो कि वो चिकना और जो है स्टिकी बन जाए, और एक दूसरे में मट्टी के जो अखलात हैं उनकी बाउंडिंग अच्छे से हो जाए, एक जान हो जाए। औरतें जो पकवान करती हैं, जब रोटी बनाती हैं तो इस बात का ख्याल रखती हैं कि जब रोटी के लिए आटा गुनेंगी तो वो आटा गुनने के बाद फौरी तौर पर वो रोटी नहीं बेलेंगी, बल्कि कोशिश ये करती हैं कि आटा गुनने के बाद उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए ताकि रोटी की शक्ल वैसी बन सके जैसी वो बनाना चाहती है। तो मालूम ये हुआ कि इसको गुन के रखने के बाद एक वक्त देने से उसमें एक कैफियत पैदा होती है, और वो कैफियत ये है कि हम जिस तरह चाहें उसे शेप दे सकते हैं, हम जिस तरह चाहें उसे अपनी मर्जी के मुताबिक जो है तैयार कर सकते हैं, और उससे हम वो नतीजा हासिल कर सकते हैं जो नतीजा हमें मतलूब है। हम जो नतीजा उससे चाहते हैं वो नतीजा हम उससे हासिल कर सकते हैं। तो मिट्टी को किसी कुम्हार की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने पानी में गुनी हुई, पानी में कीचड़ बनी हुई मिट्टी को एक तवील अरसा छोड़ दिया, ताकि उसके अंदर ये कैफियत पैदा हो कि वो कोई शेप लेने के काबिल हो। जिस तरह एक कुम्हार अपना बर्तन बनाता है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक की है। तो मालूम ये हुआ कि इस तख्लीक के बाद कुछ कैफियत आदम के अंदर उस मिट्टी के आना लाजिम है। साइंस ये कहती है कि मैटर जो होता है
it always returns to its origin. سائنس یہ کہتا ہے کہ میٹر ٹینڈس ٹو ریٹرن ٹو اٹس اوریجن، یعنی اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتا ہے. اگرچہ کہ آپ نے مخصوص حالات میں مخصوص پریشر کے ساتھ مخصوص اوزار کا استعمال کر کے مخصوص ٹیمپریچر کے اندر کسی چیز کو تیار کر لیا ہے کسی چیز سے جوڑ کر، لیکن یہ پلٹ کر اپنی اصل کو جائے گی، یہ اپنی خصوصیات کو کھوئے گی نہیں. اگرچہ کہ وقتی طور پر آپ اپنے منشا کے مطابق اس کو ڈھال لیے ہیں، لیکن یہ چیز اپنے وقت کے ساتھ ایک وقت مقررہ کے بعد پلٹ کر اپنی اصل کو لوٹ جاتی ہے. تو یہ جو سائنس ہے، یہ سائنس ہم کو آدم کے کریشن کے تعلق سے بیٹر انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو مٹی کی خصوصیات تھیں وہ خصوصیات آدم کے اندر بھی موجود تھیں. جو خصوصیات اس کیچڑ میں تھیں وہ خصوصیات کے ساتھ ہی آدم کا کریشن ہوا ہے. اب اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب مٹی کا ایک پتلا تیار ہو گیا، اس میں کوئی جان نہیں تھی. آپ کسی کمار کے پاس دیکھیں گے وہ مٹی کے پتلے بناتا ہے، کسی سنگ تراش کے پاس دیکھیں گے کہ وہ پتھر کو تراش کر مورت بناتا ہے. کھلونا بنانے والے لکڑیوں کے کھلونا بنانے والے لکڑی کے کھلونے بناتے ہیں. کیا وہ بولتے ہیں؟ کیا وہ چلتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ کوئی رائے رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں. ان میں کوئی جان نہیں ہے. وہ تو پتلے ہیں، محض پتلے ہیں، ان میں کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مٹی سے ایک پتلا بنا لیا تو یہ ضروری تھا کہ وہ پتلا ناطق ہو، بولنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، جاننے والا ہو، ورنہ تو اس کا منشا پورا نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پتلے کی تخلیق مکمل کر لی تو اسے زندگی بخشنے کے لیے، اب دیکھیے کہ فرشتوں کی زندگی نور سے ہے، نور سے بنے ہیں ان کی تخلیق، تو وہ نوری بات کرتے ہیں اور ان کی حیات نوری ہے. اب یہاں پر اجنہ کے تعلق سے بھی آگے کی آیت میں اسی سورہ کی اسی آیت کے بعد 27ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا. ایک ایسی آگ جس میں کوئی دھواں نہ ہو، ایسی آگ سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا. تو فرشتوں کو ایک طرح سے پیدا کیا، جنوں کو ایک طریقے سے پیدا کیا، اور انسان کو ایک طریقے سے پیدا کیا. وہ زندہ تھے، پہلے سے موجود تھے. ان کی حیات کی کیا وجہ ہے؟ آگ سے بنی ہوئی چیز کی روح کیا ہوتی ہے؟ وہ کس طرح زندہ ہوتے ہیں؟ نور سے بنی ہوئی چیز کی روح کیا ہوتی ہے؟ وہ کس طرح زندہ ہوتے ہیں؟ ہم یہ نہیں جانتے، ہمیں اس کی نالج نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے روح کے تعلق سے سوال پوچھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یسألونک عن الروح، لوگ تم سے جو ہے روح کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے. تو یہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مزید وضاحت روح کی تخلیق کی نہیں بتائی. لیکن دوسری مخلوقات کی یہ بات ہے، لیکن انسان کی تخلیق میں جو روح کار فرما ہے، جس روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندہ کیا، اس روح کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. ہم نے آدم کو جب بنا لیا، اس کو تیار کر لیا، اس کا پتلا تیار ہو گیا، تو اس کے بعد اس کو زندگی بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خود کی روح یا کی جو ضمیر کے ساتھ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی روح آدم کے پتلے میں پھونکی تب جا کے وہ زندہ ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جو دو ڈائمنشنز جس کے بارے میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی، بدن اور روح، یہ دو ڈائمنشنز جو ہیں وہ دو ڈائمنشنز یہ ہیں کہ ایک جسم جو مٹی سے بنا ہوا ہے، اور دوسری چیز جو روح جس کے تعلق سے ہم کہتے ہیں، یہ روح کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کی روح میں سے روح پھونکی گئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو چیزیں ہیں جس کے تعلق سے ہم کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہم کو بدن کی تزکیے کے ساتھ ساتھ نفس کا تزکیہ بھی کرنا ہے، اور نفس کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی وہ روح ہے جو انسان کے بدن کو حرکت دیتی ہے. اگر جسم میں سے اگر روح نکل جائے تو کسی پتلے کے مانند، کسی بے جان چیز کے مانند انسان کا جسم بھی
جو ہے بے روح ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی. آپ نے کئی لوگوں کی میتیں دیکھی ہوں گی، ان کی لاشیں جو ہوتی ہیں، نہ ان کی انگلیاں ہلتی ہیں، نہ آپ کا کہا وہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کا وہ جواب دے سکتے ہیں، نہ آپ سے کوئی نطق ہو سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ روح جو ہے وہ جسم کی حرکت کی محرک ہے، دینے کا کام روح کرتی ہے. اور یہ روح کیا ہے؟ اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. وہ کیا چیزیں ہم نہیں جانتے، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے ہم نہیں جانتے، وہ کیسے بنی ہم نہیں جانتے، بلکہ اللہ نے ہم کو سوال کرنے کا حق بھی نہیں دیا. لیکن وہ کہاں سے آئی ہے اور وہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں بتا دیا کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، ہم نے اپنی روح میں سے اس میں روح پھونکی، اسے زندگی دی. تب جا کے آدم علیہ السلام کی مکمل جو وجود تھا وہ وجود تشکیل پایا، اور وہ زندہ ہوا، اور وہ بولنے، چلنے، آگے بڑھنے اور اللہ کے منشا کو پورا کرنے کے قابل ہوا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم اور روح کی تخلیق کی یہ کیفیت ہمیں بیان فرما دی. اب روح کیا ہے ہم تو نہیں جانتے، مگر وہ ایکٹیو ہے ہماری باڈی میں، اور اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو بھی پاک کریں. کتنی ڈیفیکلٹ چیز لگ رہی ہے آپ کو، لیکن ہم روح کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. ہم روح میں پیدا ہونے والی کیفیات کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ روح جسم پر کس طرح اثر کرتی ہے، اور جسم سے کیا کیا چاہتی ہے، اور جسم سے کیا کیا کرواتی ہے. روح کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. ایک حدیث سے یہاں پر میں کام لوں گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب منافقین کے اندر جو ہے یہ حدیث آئی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جگہ نہیں دی. وہ تمہارے جسم میں اس طرح دوڑ رہا ہے جیسے کہ خون تمہارے جسم میں دوڑتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، قرآن مجید کا حصہ ہے، آدم کا سجدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جب حکم دیا تو شیطان نے انکار کیا اور کہا میرے مولا تو نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، میں اس کا سجدہ کیسے کروں، جبکہ ساری کی ساری جو ہے مخلوق سجدہ کر چکی تھی. بہرحال یہ ساری تفصیل ہے، میں کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان آدم کا دشمن ہو گیا، اس کو حسد ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے یہ چیلنج کیا کہ میں آدم کو جو ہے اپنے سے حقیر ثابت کر کے بتاؤں. اللہ نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور بنو آدم کے دل میں اس کو جگہ دے دی، جسم میں جگہ دے دی. اب آپ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ تادم قیامت تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوں گے تو وہ اس کیفیت سے پیدا ہوں گے کہ ان کا فزیکل کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ انہیں سڑی گلی مٹی سے بنایا گیا. ان کا اسپرچول کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ اللہ نے اس میں زندگی اپنی روح پھونک کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیطان کو بھی جگہ دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیطان کو بھی جگہ دے دی. اب وہ شیطان آپ کے جسم میں کار فرما ہے. آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ سے سوال کیا، کہا بھئی اتنے بڑے دشمن کو آپ نے میرے دل میں جگہ دے دی، اس سے ہم کیسا مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، تمہیں ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے ایک فرشتہ بھی معمور کیے دیتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ سڑی گلی مٹی سے بنایا گیا، اللہ نے اپنی روح آدم کے اندر پھونکی تو آدم زندہ ہوئے. شیطان کو جگہ دیا، چنانچہ آدم کے مزاج میں ناری صفتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو شیطان کو آگ سے بنایا، اب ایک فرشتے کو بھی ہمارے دل میں جگہ دے دی، اور وہ فرشتہ ہے نوری، کیونکہ فرشتوں کو نور سے تیار کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ناری، نوری، خاکی، یہ ساری کی ساری صفات انسان کے جسم میں موجود ہیں. یہ کیفیات ہمارے اندر موجود ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر میٹر اپنے ساتھ اپنے پراپرٹیز کو لیے ہوئے، ان کی کچھ خصوصیات ان میں موجود ہیں. ناری خصوصیات جب کار فرما ہوں گی تو ان کی وجہ سے انسان کچھ فیصلے کرے گا. نوری کیفیات جب کار فرما ہوں گی تو پھر اس کی وجہ سے انسان کچھ فیصلے لے گا، اور خاکی کیفیات جب انسان کی کار فرما ہوں گی
تب جا کے جو ہے انسان کچھ فیصلے لے گا. یہ سارے کے سارے جو ہے جو خصوصیات، جو ان کی صفات، ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان پراپرٹیز کے ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ناموں کو نفس کے نام دیے گئے ہیں. میں اس کو آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا، اس کی تفصیل آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ کیا ہیں اور کیسے ہیں اور کس وجہ سے ہیں. آگ اور مٹی کا کوآرڈینیشن بڑا اچھا ہے، اور نور اور مٹی کے بیچ میں جو ہے کوئی ایسا سگنیفیکنٹ ریاکشن نہیں ہوتا. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ سمجھ لیجئے کہ ایک مٹی کا پتلا بنایا گیا ہے، اسے رکھ دیا گیا. اب وہ مٹی کا پتلا جو ہے، آپ اس کی ایک سمت سے جو ہے روشنی کریں گے، لائٹ جلائیں گے تو کیا ہوگا؟ دوسری طرف اس کا سایہ پڑے گا. مطلب یہ ہوا کہ روشنی جو اس ماحول میں پھیل گئی، جب اس پتلے پر پڑی تو اس پتلے سے گزری نہیں بلکہ وہ وہاں پر رک گئی، اور چونکہ اس جگہ پر وہ رک گئی تو اس کے پچھلا حصہ جو ہے وہ روشنی سے محروم ہو گیا. چنانچہ وہاں پر آپ ایک اندھیرا دیکھ رہے ہیں جس کا نام آپ نے سایہ رکھا ہے. یہ پتلے کے پیچھے کے حصے کو آپ جو ہے سایہ کہتے ہیں، وہ اندھیرا حصہ ہے. روشنی اس پتلے سے گزر نہیں سکی. تو معلوم یہ ہوا کہ اٹ ڈز ناٹ انٹریکٹ وتھ مڈ. جو نور ہے، جو روشنی ہے، افیکٹ نہیں کرتی زیادہ پتلے پر یا مٹی کی بنی ہوئی کسی چیز پر. آن دی ادر ہینڈ، فائر پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول ان دی یوٹیلائزیشن آف مڈ اینڈ ڈسٹ. آگ جو ہے بڑی بڑی کارآمد چیز ہے، کیونکہ جب پتلے بنتے ہیں تو مٹی کا پتلا جو ہوتا ہے وہ کچا ہوتا ہے، اور اس کو سخت کرنے کے لیے آگ میں جلانا پڑتا ہے، تب جا کے مٹی کا پتلا استعمال کے قابل آتا ہے، مٹی کا برتن استعمال کے قابل بنتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فائر اینڈ مٹی، یہ اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. مڈ اینڈ فائر اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. تو نفس کی جو تفصیل ہے، اس کی تدریج جو ہے وہ اسی طرح شروع ہوتی ہے کہ بزرگوں نے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے اور قرآن مجید کی آیات ہی کی روشنی میں اور علوم دینیہ کی روشنی میں نفس کی 7 قسمیں بیان کی ہیں بزرگوں نے، اور اس پر جو ہے قرآن مجید دلالت کرتا ہے. میں ابھی ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں بیان کر دوں گا. نفس کی 7 قسموں میں سب سے پہلی قسم ہے نفس امارہ. یہ کیا ہے اس کا بیان کروں گا. میں پہلے آپ سن لیجئے لسٹ کیا ہے. کہ پہلی قسم ہے نفس امارہ، دوسری قسم ہے نفس لوامہ، تیسری قسم ہے نفس ملہمہ، چوتھی قسم ہے نفس مطمئنہ، پانچویں قسم ہے راضیہ، چھٹی قسم ہے مرضیہ، اور 7ویں قسم ہے کاملہ، نفس کاملہ. اب دیکھیے کہ یہ قسموں کا جو بیان ہے، اگرچہ کہ آپ کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی قسم کی نفسیں ہمارے اندر موجود ہیں اس بیان کو سننے کے بعد، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نفس تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی مختلف کیفیات کو مختلف نام دیے گئے ان کیفیات کی بنا پر. اسی وجہ سے ان کی مختلف اقسام مقرر کی گئی ہیں، ورنہ نفس تو ایک ہی ہے. اسی نفس میں یہ ساری کی ساری صفات موجود ہیں. اب میں آپ کو جو ہے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں کیا ہیں. سب سے پہلی نفس کی قسم ہے نفس امارہ. سب سے پہلی قسم ہے نفس امارہ. یہ کیا ہے؟ uncontrolled animal instincts. وہ ایسی حیوانی خواہشات جو بے قابو ہیں. اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں دیتا ہوں کہ کسی چیز کو کھانے کی آپ کو خواہش ہو، اس کا مزہ آپ کو معلوم ہے، یا بہرحال کسی وجہ سے آپ کے دل میں اس کو کھانے کی خواہش پیدا ہو، آپ رکیں گے نہیں، بے اختیار میں کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، کھانا اچھا ہے نہیں ہے، فائدہ مند ہے نہیں ہے. کسی چیز پر آپ غور نہیں کریں گے،
بس آپ کریں گے یہ کہ آپ کھانے کی خواہش کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے, آپ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے. یہ ایک قسم ہے. جیسے جانور کا جب دل کرتا ہے وہ کھانے پر جھپٹ پڑتا ہے, انسان کے مزاج میں بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اس کو کھانے کی خواہش پیدا ہو وہ کھانے پر جھپٹ پڑتا ہے. یہ نفس امارہ ہے. شہوانی خواہشات جب کسی جانور کو کے جو ہے ریپروڈکٹیو انسٹنکٹس ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پر جو ہے یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے کیا ہے, وہ اپنی نفس کی تسکین کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح آج اگر جو ہے ہم مغرب کو جو ہے کوسنا کافی نہیں ہوگا, مشرق کی بھی کیفیت یہی ہے, آج ساری کی ساری دنیا کی کیفیت یہی نظر آتی ہے کہ اپنی شہوانی خواہشات کو انسان روکنا نہیں چاہتا, بالکل جانور کی طرح, کہ جانور کسی تمیز کے بغیر, کسی سوشل کمٹمنٹ کے بغیر, کسی اچھائی اور کسی جو ہے نیکی کے بغیر اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. یہ بالکل حیوانی خواہش ہے. تو یہ ساری کی ساری جو حیوانی کیفیات انسان میں موجود ہیں مٹی کی وجہ سے, وہ کامن چیز ہے. انسان کے ہاتھ ہیں تو جانور کے بھی ہاتھ ہیں, انسان دیکھتا ہے تو جانور بھی دیکھتا ہے, انسان کھاتا ہے تو جانور بھی کھاتا ہے, انسان کا دل دھڑکتا ہے تو جانور کا بھی دل دھڑکتا ہے, انسان سانس لیتا ہے تو جانور بھی سانس لیتا ہے, ماحول کو دیکھ کر انسان فیصلہ کرتا ہے تو جانور بھی ماحول کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. جب اسے ضرورت ہوتی ہے تو نارتھ سے ساؤتھ کو مائیگریٹ کرتا ہے, اور جب حالات کو محسوس کرتا ہے تو ساؤتھ سے نارتھ کو مائیگریٹ کرتا ہے. جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے. یعنی اپنے سے طاقتور جانور کے اوپر نہیں جھپٹے گا, بلکہ اپنے سے کمزور جانور کے اوپر جھپٹے گا اور اس کو اپنی غذا بنانے کی کوشش کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو اس بات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہے اس میں سے فائدے اور نقصان میں تمیز کرے, اور اس فائدے اور نقصان کی بنا پر وہ جو ہے فیصلہ کر کے آگے بڑھ جائے. تو اسی طرح کامن چیزیں جانور اور انسان میں جو ہیں, ان کامن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کو حکم دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے میں نے روا تو رکھی ہیں, تم انہیں استعمال تو کر سکتے ہو, لیکن اس کو استعمال کرنے کے مخصوص طریقے تمہارے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں. ان طریقوں پر تم کو کھانا چاہیے, پینا چاہیے, جینا چاہیے, یا پھر ازدواجی زندگی جینا چاہیے, اپنی شہوانی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے. بہر صورت اللہ کے مقررہ نظام کے اندر اپنی ان حیوانی خواہشات کو آپ پورا کر سکتے ہیں. وہ جو خواہشات بے قابو ہو جائیں, جس میں انسان کو اللہ کے احکام کا بھی پاس نہ ہو, جس میں انسان کو سماج کی اچھائی کی بنیاد کا بھی پاس نہ ہو, مورالیٹی باقی نہ رہے, ایسی خواہشات کو نفس امارہ کہتے ہیں. یہ وہ خواہش ہیں جو جانور اور انسان میں کامن ہے, اور وہ انسان اس سے رک نہیں سکتا, اس کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے, رکنا نہیں چاہتا, اس کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. بہر صورت یہ جو نفس ہے, اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اب نفس کی ایک دوسری قسم ہے, وہ ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کہتے ہیں اس نفس کو جس میں انسان کو جو ہے پچھتاوا ہوتا ہے, جس میں انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہتے تھے, جیسے ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میٹھا نہ کھائے. اب اس کو معلوم ہے میٹھا کھانے سے اس کو جو ہے نقصان ہوگا, وہ میٹھا کھا لیا, کھا لینے کے بعد کیا کرے گا؟ پچھتائے گا یہ کہہ کر کہ ارے میری تو شوگر اتنی بڑھ گئی, مجھے میٹھا نہیں کھانا چاہیے تھا, ڈاکٹر نے منع کیا, میں جانتا تھا میٹھا کھانے سے میرا نقصان ہو جائے گا, میٹھا کھانے سے میرا نقصان ہو جائے گا, لیکن اس کے باوجود نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور کھا لیا. لیکن کھا لینے کے بعد اس کو احساس پیدا ہوا, نفس امارہ کے اثر میں کھا لیا, لیکن روح اس کے بعد اس کو اس بات کا ریئلائزیشن دے رہی ہے, جس کے اندر اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی. کسی پر غصہ ہے, آپ اسے مار دیا, اس کو نقصان ہو گیا. بعد میں آپ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اسے مارنا نہیں چاہیے تھا. نفس امارہ کے اثر میں آپ نے زنا کر دیا, نعوذ باللہ, خدا نہ خواستہ کہ یہ ہو گیا کسی سے,
بعد میں ریئلائزیشن ہو رہا ہے اللہ نے مجھے منع کیا تھا, میری آخرت خراب ہو گئی, مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا. تو انسان جو ہے اپنی نفس کے اثر میں, نفس امارہ کے اثر میں گناہ کر دیتا ہے, غلطی کر دیتا ہے, لیکن جب اس سے فارغ ہو جائے, اس کی طلب پوری ہو جائے, تو اس کے بعد ایک سٹیج اس کا آتا ہے جس سٹیج میں ریئلائزیشن اس کو ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا غلط کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ جو ریئلائزیشن کا سٹیٹ ہے, اس سٹیٹ کے نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. یہ لفظ بھی قرآن مجید سے ہی لیا ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی صوفیہ کی کتاب سے میں آپ کو کوئی چیز پڑھ کے سنا رہا ہوں, بلکہ ساری کی سارے جو نفس کے نام ہیں یہ بھی قرآن مجید ہی کے حوالے سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتا ہے, لا اقسم بیوم القیامہ, میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے. پہلی یہ آیت ہے کہ مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی. پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیاں. دیکھیے یہ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بلاغت ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بیان کر دی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا انسان کو اس بات کا گمان ہو رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ تین چیزیں تین آیات کے ذریعے سے اللہ نے بیان کی. ایک, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قسم قیامت کے دن کی, قسم نفس لوامہ کی. کیا انسان اس بات کا گمان کر رہا ہے کہ اس کی ہڈیاں جمع نہیں کی جائیں گی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں پر یہ اشارہ کر کے سمجھا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی ہڈیاں جمع کی جائیں گی جنہوں نے دنیا رہتے, زندگی رہتے نفس امارہ کے اثر کو اپنی زندگی میں ختم کر کے اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے پر اپنی زندگی کو نہیں ڈالا, بلکہ نفس امارہ کی اطاعت میں ان لوگوں نے ساری غلطیاں کر لی, سارے گناہ کر لیے. اب قیامت کے دن جب ان کی ہڈیاں جمع کی جائیں گی, جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, جیسا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جس کو ہم اپنے ایمان میں بیان کرتے ہیں کہ والبعث بعد الموت حق, کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا, زندہ کیا جانا اللہ کی طرف سے حق ہے. تو ہمارا یہ جو عقیدہ ہے, اس عقیدے کی بنا پر ہم کو چاہیے تھا کہ ہم نفس امارہ سے لڑتے, اس سے فارغ ہوتے, اس سے دور جاتے, اپنی زندگی میں تزکیے کو لاتے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھتے. اور جو لوگ غفلت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور نفس امارہ کے اثر میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, ان سے اللہ مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نفس امارہ تیری اس دن روز قیامت کو نفس لوامہ بنے گی. اس دن تو پچھتائے گا کہ اس گمان میں تو نے زندگی گزاری کہ تیری ہڈیاں اس دن جمع نہیں کی جائیں گی, بلکہ تو یہ جان لے کہ تیری ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور تجھے دوبارہ شرمندہ روز قیامت کو تیری برائیوں کے ساتھ جو ہے اٹھایا جائے گا. وہاں پر تو شرمندہ ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں روسیا ہوگا. تو نفس لوامہ کہتے ہیں اس نفس کو جس مقام پر انسان شرمندگی, افسوس, ندامت اور ریگریٹ کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے, اس مقام کو کہتے ہیں, اس نفس کو کہتے ہیں, نفس کی اس کیفیت کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اب اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو نفس امارہ کی بھی جو ہے کیفیت بیان کر دیتا ہوں. ایک سورہ یوسف کی تفصیلات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی, اپنی خواہش, اپنی نفس امارہ کی تسکین کے لیے یوسف علیہ السلام کے اوپر دستدرازی کی, اور جب وہ پکڑی گئی تو الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا. تو اس مقام پر یوسف علیہ السلام کا اور امیر شام کا جو مکالمہ ہوا, یوسف علیہ السلام نے کہا میں پاک ہوں, مجھ سے کچھ نہیں ہوا, یہ غلط کہہ رہی ہے.
تو اس مقام پر یوسف علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، سورہ یوسف 12واں سورہ ہے، یہ آیت نمبر ہے 53، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہ کون ایک آپ اور میرے جیسا کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، بلکہ یوسف علیہ السلام جو نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جو خطا سے محفوظ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ایسی شخصیت یہ کہہ رہی ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، بے شک میں جو ہے نفس سے بری نہیں ہوں، بے شک میں نفس سے بری نہیں ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام ایک نبی اللہ پیغمبر ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نفس سے بری نہیں ہوں، اس کے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس برائی سکھانے والا ہے مگر جس پر میرے رب نے رحم کیا۔ یہ نفس امارہ کا لفظ اسی مقام سے لیا گیا، لامارۃ بالسوء، یعنی نفس تو برائی ہی سکھاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام انسٹنکٹیو بیہیویئر کی طرف، ہیومن یا اینیمل انسٹنکٹیو بیہیویئر کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی اللہ ہونے کے باوجود یہ حیوانی نفس سے بری نہیں ہوں، لیکن اللہ جو چاہتا ہے اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نفس سے کوئی بری نہیں ہے، یہ ایک پیغمبر تھے، یہ ایک نبی اللہ تھے، جنہوں نے اپنے طرف جو ہے نفس امارہ کو منسوب کر کے بتایا کہ میں بھی اس سے بری نہیں ہوں۔ تو یہ ہو گیا نفس امارہ۔ نفس لوامہ آپ کو میں نے سنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہوئے جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامتی، کہ مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی۔ اب اس کے بعد ایک اور قسم کا نفس ہے، نفس ملہمہ۔ اب یہاں سے ریفائنمنٹ، نفس کا ریفائنمنٹ سمجھ میں آنے لگے گا آپ کو۔ پہلی منزل میں وہ نفس تھا جس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ حیوانی نفسیات کس طرح آپ کے بدن کو تحریک دیتی ہے۔ دوسری منزل میں اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جو اس سے بچتے نہیں ہیں وہ قیامت کے دن پچھتاتے ہیں۔ وہ نفس کی ایک اور کیفیت ہے، اور اس کی ایک اور کیفیت ہے ملہمہ۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے بات ہو تاکہ کوئی تنازعہ کسی مسئلے میں باقی نہ رہے۔ ملہم کہتے ہیں، اس میں مفعول ہے اور مفعول کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ جس پر الہام کیا جائے۔ سورۃ الشمس کی جو ہے یہ ہے آیت نمبر 8۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تزکیہ نفس کے سلسلے میں جو ہے یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ والشمس والضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب اس کے پیچھے سے نکلے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، والسماء وما بناہا، اور قسم آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور جس نے اسے پھیلایا، والنفس وما سواہا، اور انسان کی اور جس نے اسے درست کیا۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے تخلیق آدم کا واقعہ تو میں آپ کو سنا چکا، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہا ہے کس کی؟ والنفسی، انسان کی۔ انسان کو یہاں پر نفس کے لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ والنفسی وما سواہا، اور اس نفس کی کو بنانے والے کی اور اس نفس کی، دونوں کی
اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہے اور اس کی کیفیت یہ بیان کر رہا ہے، وما سواہا، اور جس نے اسے درست کیا، اسے سوارا، اس کو مزین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی پھر اس کے گناہ اور پرہیزگاری دل میں ڈالی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہمہ کہتے ہیں الہام کو، اگرچہ کہ یہ لفظ ہمارے پاس عام طور پہ مستعمل ہے اردو زبان میں، اس وجہ سے جو ہے چونکہ صوفیہ اور اولیاء اس کو استعمال کرتے رہے ہیں تو الہام ایک جو ہے غیر شرعی چیز لوگوں کے واسطے بن گئی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الہام وحی کی ہی ایک کیفیت ہے یا یہ مخصوص ہے نبی یا کسی رسول یا خلیفۃ اللہ کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کر کے آپ کو سمجھایا کہ الہام کس کو کہتے ہیں اور الہام کے تعلق سے آپ کو کیا سمجھنا چاہیے اور الہام آپ کے نفس پر کیا اثر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا۔ الہام کی کیفیت یہ ہوتی ہے ایسی چیز جو کوئی آپ سے کہے، آپ کے کان اس کو سنے اور وہ بات آپ تک پہنچے، اس کو الہام نہیں کہیں گے، وہ آپ کی سماع تھی۔ ایسی چیز جس کو آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھا ہو، وہ آپ کے لیے الہام نہیں ہوتی، وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ جس چیز کو آپ سونگھ سکتے ہیں وہ آپ کے لیے الہام نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کے فزیکل ایگزسٹنس کو آپ اپنے فزیکل ایگزسٹنس کے ذریعے سے ایکنالج کر سکتے ہیں اور ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ جس چیز کو آپ کے ٹیسٹ برڈز جو ہے ریکگنائز کر سکتے ہیں وہ فزیکل ریکگنیشن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے حواس خمسہ 5 سینسز کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں اچھائی اور برائی دونوں، تقوی اور گناہ کے تعلق سے خیال ڈالے، اس خیال کو الہام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان کے ذریعے سے استعمال کر کے آپ کو بتا دیا کہ الہام کیا چیز ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں فلانا ولی کو کیسے معلوم ہوا، ان کو یہ کیسے حاصل ہوا، ان کو یہ کیسے معلوم ہوا، ہمارے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں روا نہیں ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو بھی ظاہری زندگی ہے اس کو جی لو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری زندگی کے لیے ایک اسلوب زندگی کو مقرر کر دیا اور باطنی زندگی کے لیے ایک اسلوب زندگی کو مقرر کر دیا، اور فرمایا کہ ظاہر کے تزکیے کو کہتے ہیں طہارت اور باطن کے تزکیے کو کہتے ہیں تزکیے نفس، اور اس تزکیے نفس کو آپ کو اتنی مرحلوں سے گزار کے یہ بتایا کہ حیوانی جو برائیاں ہیں وہ برائیوں اس سے بچو، اس سے اگر نہیں بچ سکتے تو قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے۔ اس وقت تمہاری جو کیفیت ہوگی اس نفس کو کہیں گے لوامہ، اور تیسری منزل میں جو آ کر آپ کی کیفیت ہوگی، یہ دونوں کیفیات سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے، ان دونوں برائیوں سے آپ بچ جائیں گے، تو تیسری منزل میں ریفائنمنٹ، تزکیہ آپ کو نظر آنے لگے گا، اور اس انداز سے نظر آنے لگے گا کہ اس کیفیت میں آپ کے دل میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جائے گی۔ آپ کا دل گواہی اس بات کی دے گا کہ فلانا چیز اچھی ہے، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ فلانا چیز بری ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی رہنمائی آپ کی یہ ہوگی کہ آپ کی نظریں جو دیکھ رہی ہیں، آپ کے کان جو سن رہے ہیں، آپ کی ناک جو سونگھ رہی ہے، آپ کی زبان جس چیز کا ذائقہ لے رہی ہے، آپ کی جلد جس چیز کو محسوس کر رہی ہے، یہ سارے کے سارے میڈیمز کے ذریعے سے جو نالج آپ اکوائر کر رہے ہیں، اس نالج میں بھی کون سی چیز گناہ ہے اور کون سی چیز تقوی ہے، اس بات کا بھی خیال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اور آپ کو وحی کی محتاجی نہیں ہے بلکہ اللہ آپ کے دل میں خیال کو ڈال کے صحیح اور غلط کی تمیز بتاتا ہے۔ اور اس مقام میں جب نفس پہنچ جاتا ہے تو اس مقام میں نفس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ، اس مقام کے نفس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ۔ آدمی نے حیوانی برائیوں سے نجات حاصل کر لی، چنانچہ وہ قیامت کے دن رسوائی کی کیفیت سے بھی بچ گیا۔ اب اس کا نفس یہ دو چیزوں سے پاک ہو گیا، یہ دونوں کیفیت سے گزر گیا۔
تیسری منزل میں آ گیا، اب اس کے نفس میں جو ہے اچھائی پیدا ہونا شروع ہو گئی. اب اس مقام پر وہ جو ہے محسوس کر رہا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر رہا ہے، اس کو القاء کر رہا ہے، اس کے دل میں جو ہے الہام کے ذریعے سے یہ بات ڈال رہا ہے کہ کون سا عمل تقویٰ ہے، کون سا عمل گناہ ہے، کون سا عمل مشتبہات ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حرام اور حلال کے بیچ مشتبہات ہیں، جس کو نجات چاہیے، جس کو مغفرت چاہیے، وہ مشتبہات سے بچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمیز کر کے اس کی زندگی میں جو ہے آسانی پیدا کر دیا کہ کس کو اختیار کرنا ہے، کس کو بچنا، کس چیز سے بچنا ہے. اس منزل کو کہتے ہیں لفظ ملہمہ. الہام فعل ہے، اور جس چیز پر فعل کا اثر ہو اسے ملہم کہتے ہیں. اور ملہمہ اس کی تانیث ہے، اس کو فیمینائن جنڈر میں لے کے آئے ہیں، چنانچہ وہ ملہمہ بن گیا. تو بہرحال یہ نفس کی تیسری قسم تھی. اور نفس کی ایک اور قسم ہے، چوتھی قسم، جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ذکر کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر وضاحت کے ساتھ کر دیا، اور یہ فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. دیکھیے لفظ اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیا نفس مطمئنہ، تو اس پہ کوئی ڈسپیوٹ کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو راضی برضا ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. اب اس آیت کی ترتیب کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے دیکھیے کتنا بیوٹیفل جو ہے آرڈر ہے اس کا، کتنا بیوٹیفل جو ہے اس کی کرونالوجی ہے. کرونالوجی آج کل برا لفظ ہو گیا ہے، لیکن وہ لفظ برا نہیں ہے. اس کی کرونالوجی آپ سمجھیے کہ اگر آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے تو آپ کو اللہ کے بندوں میں شامل ہونا پڑے گا. فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، پہلے بندوں میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہوں گے. تو فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. اب بندوں کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ اطمینان والی جان پہلے بن جائیں، نفس مطمئنہ بن جائیں، تو آپ اللہ کے بندوں میں داخل ہوں گے اور آپ جنت میں پھر جو ہے داخل ہو پائیں گے. اب آپ غور فرمائیے کہ نفس مطمئنہ کہیں گے کس کو؟ اس کی کیا خصوصیت ہے، اس کا کیا راز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی مرضی کے ساتھ راضی برضا ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹو. نفس مطمئنہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کی مرضی سے راضی ہوگا. دیکھیے انسان جب کوئی کام کرتا ہے، آپ ایک بچے کو سودا لانے کے لیے بھیجیں، وہ بچہ جو ہے سودا لانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو کس طرح نکلے گا؟ ایک بچہ جو ہے اس کو سودا لانے کی عادت ہے، وہ کام سے بیزاری نہیں ہے اس کو، اور وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والا فرما بردار اطاعت گزار بچہ ہے، تو کرے گا کیا؟ خوشی خوشی جائے گا اور سودا لائے گا. اور ایک بچہ ہے جس کو جانا نہیں ہے سودا لانے کے لیے، وہ ٹی وی دیکھنا چاہتا ہے، کمپیوٹر گیم کھیلنا چاہتا ہے، یا جو بھی گھر میں کر رہا ہے اس میں مشغول ہے، وہ کام کے لیے باہر جانے کے لیے راضی نہیں. اب اگر ایسا بچہ سودا لانے کے لیے جائے گا تو کیسے جائے گا؟ فارسی زبان میں اس کے لیے ایک مخصوص اصطلاح ہے، کہتے ہیں بدل ناخواستہ، یعنی نہیں چاہنے والے دل کے ساتھ، مرضی کے بغیر، انگریزی میں کہیں گے ریلکٹنٹلی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ فرما رہا ہے کہ جب اپنے رب کی طرف لوٹو، نفس امارہ سے تو تم فارغ ہو گئے، نفس لوامہ سے بھی تم فارغ ہو گئے، نفس ملہمہ سے بھی تم فارغ ہو گئے، یہ تینوں منزلوں سے تو تم گزر گئے. لیکن کیا تم جنت کے شوق میں کر رہے ہو یہ سارے کام؟ کیا تم دوزخ کے خوف میں کر رہے ہو یہ سارے کام؟ آپ غور فرمائیے، بڑی نازک بات ہے، نازک مرحلہ ہے. عنوان ایسا ہے، توضیح طلب ہے کہ کیا
آپ نے نفس امارہ سے جو فارغ ہوئے ہیں وہ بخوشی فارغ ہوئے ہیں یا ریلکٹنٹلی ہوئے ہیں، مجبوری کے ساتھ؟ غور کرنے کی چیز ہے. یہ نہیں سمجھیں گے تو تزکیہ نہیں کر پائیں گے کہ نفس امارہ سے ہم نے جو نجات حاصل کی ہے کیا ریلکٹنٹلی حاصل کی ہے یا پھر اپنی مرضی کے ساتھ خوشی کے ساتھ جو ہے ہم نے اس سے نجات حاصل کی. لوامہ سے جو نجات حاصل کی وہ اپنی مرضی سے برضا جو ہے بدل خواستہ کی ہے یا بدل ناخواستہ کی ہے. آپ کو محاسبہ کرنا پڑے گا. صرف برائیوں سے بچ جانا کافی نہیں ہے، صرف نفس کی برائیوں سے بچ جانا کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ امارہ اور لوامہ سے اگر تم بدل ناخواستہ بچے ہو تو تم کو ملہمہ کی منزل میں ہدایت مل بھی جائے تو تم جو ہے مطمئنہ کی منزل میں داخل نہیں ہوگے، کیونکہ جنت میں تو وہی داخل ہوگا جو مطمئنہ کی منزل کو پہنچے، اور مطمئنہ کی منزل میں ہرگز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ سارے کام راضی برضا نہ کرو. اللہ کی جو مرضی ہے وہ مرضی کے ساتھ تم راضی برضا خوشی کے ساتھ جب تک نہیں یہ سارے کام کرتے، اس وقت تک تمہارے سارے کام، تمہارا ایثار، تمہاری قربانیاں، تم نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تم کو ضروری یہ ہے کہ تم راضی برضا سارے کام کرو، تبھی تم جا کے نفس مطمئنہ کے مرتبے پر فائز ہوگے. اور جو شخص نفس مطمئنہ کے مرتبے پر فائز ہوگا وہی اللہ کے بندوں میں شامل ہوگا، اور جو شخص اللہ کے بندوں میں شامل ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. کتنی بہترین کرونالوجی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھا دی. یہ سارے کے سارے نفس کی قسموں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اب اس کے اندر نفس راضیہ، نفس مرضیہ اور نفس کاملہ، یہ نفس مطمئنہ ہی کی مختلف ڈگریز ہیں جن میں آپ کو جو ہے مختلف کام کرنے ہیں اور آپ کی مختلف کیفیات ہوں گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس مقام پر اس مرحلے میں آپ کو اس کی ضرورت ہے. جب یہ 4 مرحلوں سے گزر جائیں تو جس کو راضیہ، مرضیہ اور کاملہ جاننے کا شوق ہو اور اس کو جو ہے حاصل کرنے کی خواہش ہو، انشاءاللہ العزیز ایسے لوگوں کے لیے بھی کام کریں گے اور ان کے لیے بھی اس کی بھی تفصیل کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو میں نے وضاحت کے ساتھ نفس کی تفصیل بیان کر دی، ہیومن کریشن بیان کر دیا، ہاؤ دی ایلیمنٹس آف دی کریشن آر ایکٹیو ان یور ایکشنز، یہ بھی آپ کو میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا. اور اس سے کس طرح بچنا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے اس سے بچنے کی، کہ آپ ریلکٹنٹلی نہیں بلکہ ولنگلی کریں، اس کی اچھائی کو سمجھ کے کریں. کیونکہ آپ کو نفس ملہمہ کی منزل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کر کے اچھے اور برے کی تمیز بتا دی. اب اس کے بعد میں اگر آپ ڈیسیژن میکنگ جو کرتے ہیں وہ ریلکٹنٹلی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نفس مطمئنہ کی منزل کو کبھی نہیں پہنچیں گے. اور ولنگلی کرتے ہیں تو نفس مطمئنہ آپ ہی کا نفس ہے، اور اس نفس کے اوپر جو ہے قادر ہونے کے بعد آپ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور جنت کا راستہ آپ کے لیے کھل جائے گا. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ نفس کی ساری برائیوں سے محفوظ رکھ اور ہم کو بہتر راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دل میں بھی الہام کے ذریعے سے ہی اچھے اور برے کے بیچ تمیز کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما، اور ہم کو نفس مطمئنہ کا حامل بنا، اس صفت سے متصف فرما، اور اس سے گزر کر نفس کاملہ تک پہنچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس کے سفر میں اس کی ارتقاء تک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی ہم کو پہنچا. اور اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ یہ راستہ ہمارے لیے آسان بھی فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی انسپریشنل آپ کے کمنٹس میں ہر کوئی بہت متاثر جو ہے چیٹ میں جو کمنٹس آ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کینیڈا. پہلے تو ساتھ ہی حضرت 5 سوال ہے جی، جس میں سے 4 ہے آج کے ٹاپک پہ. اچھا. اور ایک
انشاءاللہ آپ کی میں جس میں سے پہلا سوال مدد آیا ہے کہ جب ذکر ہم کرتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ زبان سے یا ہونٹ جو ہے نا ملا کر ذکر کرنا ضروری ہے، یا نہیں، ضروری ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ کے گلے کو حرکت بھی نہ ہو۔ مہدی موعود السلام نے تو فرمایا ہے، لیکن قرآن نے بھی جو ہے اس کو وضاحت کے ساتھ جو ہے بیان فرما دیا کہ جب آپ ذکر کریں تو خیفتاً، یعنی راز میں چھپے ہوئے اپنی داخلی جو ہے انداز میں خلوت میں اس کو جو ہے ذکر کریں، اور اپنے حلق کو بھی حرکت نہ دیں۔ ذکر کے تعلق سے میرے پہلے کے جو لیکچرز ہیں آپ وہ دیکھیں گے تو اس کی ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ کیسے کرنا چاہیے اور کیسے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن ہی کے حوالے سے اور احادیث کی روشنی میں، صحیح احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں میں نے فرمان مہدی موعود علیہ السلام کو پیش کیا، اور آپ کو ضرور دائرۃ البصائر کے چینل پر وہ ذکر کے متعلق میرے جو لیکچرز ہیں وہ ضرور سننے چاہیے۔ اس سے آپ کے نہ صرف یہ سوال کا جواب مل جائے گا، بلکہ آپ کو جو ہے اس سے علاوہ بھی اور آگے کی بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی کہ کیا ذکر ہے، کیوں ذکر ہے، کس طرح کیا جانا چاہیے اور کس طرح نہیں کیا جانا چاہیے، کن اوقات میں کیا جانا چاہیے۔ یہ ساری تفصیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ ابھی کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے بالکل دل میں، دل کی خلوت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور آپ کی زبان تو زبان، آپ کے حلق کو بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ جی انشاءاللہ۔ جی جیسے کہ حضرت نے فرمایا ہے، جو تمام ناظرین سے کو یہ بتا دوں میں کہ حضرت کا یوٹیوب چینل ہے دائرۃ البصائر، آپ اس کو سبسکرائب یا اس پہ مرشد کی جو نا سپیچز ہیں ہر تعلق سے، تو آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا سوال آیا ہے حضرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں اور شیطان کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو کیا وہ سجدہ دراصل اللہ کی اس روح کو تھا جو اللہ نے آدم کے پتلے میں پھونکی تھی، یا وہ سجدہ آدم کو تھا؟ دیکھیے، مہدی موعود علیہ السلام نے ہم قوم مہدویہ کا یہ سٹینڈ ہے، تعویل کو آپ نے منع فرمایا قرآن مجید کی تعویل کرنے سے۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے جاننا کہ اللہ کے حکم کا سجدہ تھا، اب وہ پتھر کا تھا، آدم کا تھا، کسی کیڑے کا ہوتا، کسی چیز کا ہوتا، یا کسی بھی چیز کا ہوتا، عبدیت کا تقاضا یہ ہے، بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم کیا ہے تو اس حکم کو پورا کرنے میں لمحہ برابر بھی اپنی عقل کو دخل دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ خالق مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ تم کو بنا سکتا ہے تو تم سے خوی چیز کو بھی بنا سکتا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو سجدہ کرنا چاہیے تو یقیناً وہ تمہارے لیے قابل سجدہ شخصیت تھی، اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ شیطان نے انکار کیا، یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی، بہرحال انکار کرنے کی سزا بھی پایا، اور آج تک پا رہا ہے، قیامت تک پائے گا۔ تو اس کو، ہم کو اپنے ذہن کو جو ہے اس میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی روح کا سجدہ تھا، یا آدم کے خاکی جسد کا سجدہ تھا، یا کسی چیز کا سجدہ تھا۔ اس چیز میں جو ہے ہم کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ اس کو قرآن جیسا بیان کر رہا ہے، اس کو اس کی سمپلسٹ مینر میں سمجھنا اور ایکسیپٹ کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی ان چیزوں میں جانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر صوفیہ نے اس پر کامنٹری کی ضرور ہے کہ یہ اس روح کا سجدہ تھا، تو ہو سکتا ہے، اس سے انکار کرنے کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس کی تائید کرنے کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے اللہ نے جو اپنی روح آدم کے اندر پھونکی ہے، اس روح کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اللہ کا منشا اللہ بہتر جانے۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم کیا تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ نافرمان ہوا، چنانچہ اللہ کے عتاب میں آیا اور ملعون ہو گیا۔ ہم کو بتایا اس وجہ سے گیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کی صف میں نہ کھڑے ہوں، بلکہ اللہ کی فرما برداری کر کے اس کے مقرب بندوں کی صف میں کھڑے ہوں، تاکہ جنت میں داخل ہو سکیں، جہنم سے بچ سکیں، اللہ کی لقاء ممکن ہو سکے اور اس کا دیدار ممکن ہو سکے۔ جی ماشاءاللہ، صحیح فرمایا۔ ایک اور سوال ہے حضرت، یہ ہے میرا خود کا سوال ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو صحیح سے پوچھ سکوں آپ سے۔ جی، ایک جو ہے، جو آپ نے نفس لوامہ اور نفس امارہ کا جو آپ نے تشریح کی،
اس کے تعلق سے جو مجھے سمجھ آیا ہے اس کے تعلق سے میں پوچھوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ نفس امارہ خواہشات کچھ چیز کھانے کی طلب اگر آپ کو ہو اس کے تعلق سے، فزیکل نیڈس، جو ہے پچھتاوا ہے کوئی، جی جی، تو نفس لوامہ جو پچھتاوا ہوگا کچھ کرنے کے بعد کہ گناہ ہو یا جو بھی چیز ہو، تو حضرت روح اور جسم ان دونوں سے تعلق نفس کا ہوتا ہے؟ جیسے کہ سمجھ یہ آیا مجھے کہ نفس امارہ جسمی چیز ہے، جیسے کچھ چیز آپ کو کھانے کی طلب ہے، اور نفس لوامہ پچھتاوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے روز بھی جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو ابھی جیسے کہ نا ہو گیا گناہ، ابھی پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں، تو پچھتاوا قیامت کے روز بھی ہوگا کہ گناہ ہم نے کر دیا، ایک بار ایک دن مل جائے کہ ہم چلے جائیں دنیا میں اور پھر ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، تو ایک پچھتاوا ہے. تو پچھتاوا جیسے نفس لوامہ سے ہے، اور کھانے کی چیز کی خواہش جیسے میں سمجھا ہوں کہ نفس امارہ ہے، تو روح اور جسم دونوں سے تعلق ہے اس کا؟ تھوڑا سا اس کو اور میں آپ کو بہتر ڈھنگ سے سمجھاتا ہوں. ہمارا جو ہے فیملی ہسٹری ہے ہماری، ہمارے پاس جو ہے مطلب چلتا رہا، یعنی ٹریڈیشنل میڈیسن کی پریکٹس ہماری فیملی میں رہی. تو میں آپ کو تھوڑے اس ایگزامپلس کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسی دوائیں ہیں، کچھ ایسی غذائیں ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو بالکل پیسو ایٹیٹیوڈ کا ہے، جو بالکل یعنی سبمسو، پیسو، اور اس میں کسی قسم کا اگریشن نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا جو ہے اگریشن یو کین سے نہیں، تو وہ غذائیں اسے کھلانے سے اس کے اندر وہ اگریشن پیدا ہوتا، ایسا اگریشن پیدا ہوتا کہ اس کے ہاتھ سے قتل کروایا جا سکتا. اس کے جو غذا کے اور جو ہربس کے جو میڈیسنل پراپرٹیز ہیں اس کا ایفیکٹ انسان کی باڈی پہ ایسا ہوتا کہ اس کا تھاٹ پروسیس بدل جاتا، اس کی سوچنے کا ڈھنگ بدل جاتا. جو سکون میں سلیقے سے کام کرنے والا سوچنے والا آدمی تھا وہ جاہل ہو جاتا، اس کے اندر انگزائٹی ڈیولپ ہو جاتی، اس کے اندر جو ہے اگریشن ڈیولپ ہو جاتا، جس کو آپ ایک سائیکیٹرک بیہیویئر کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی. آن دی ادر ہینڈ ایک ایسا سائیکیٹرک پیشنٹ ہے جس کا مزاج یہ ہے کہ اگریسو ہے، فزیکل ہو جا رہا، انٹیمیڈیٹنگ ہے اور چیزیں اٹھا کے پھینک رہا، یا ایک عام زندگی کا ایک ایسا آدمی ہے جو اگرچہ کہ ایک سائیکیٹرک پیشنٹ بھی نہیں ہے مگر اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ ایروگنٹ، اگریسو، بات بات میں فزیکل ہو جانا، ہاتھ اٹھا دینا، ہر بات میں جہالت کے ساتھ جواب دینا، غصے کا اظہار کرنا، یعنی بالکل شارٹ ٹیمپرڈ آدمی ہے. تو ایسی دوائیں اور ایسی غذائیں ہیں کہ اس کو کھلانے کے بعد اس کے یہ ایٹیٹیوڈ میں، اس کے یہ سوچنے کے ڈھنگ میں اور اس کے یہ مزاج میں فرق پیدا ہو جاتا، اور اس میں جو ہے سکون، اطمینان اور سویلٹی پیدا ہوتی. تو یہ ایگزامپل سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ واٹ یو کنزیوم ول افیکٹ یور ڈیسیشنس، ول افیکٹ یور بیہیویئر، ول ہیو اے سگنیفیکنٹ افیکٹ آن دا وے یو تھنک. آپ کے تھاٹ پروسیس پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. فزیکل کانسٹیٹیوشن اپنے پراپرٹیز کے بغیر نہیں ہے. Something produced on the land has a property, has the ability to make a difference in the way you behave and think. Then the creation itself, the material which is used in the creation itself will definitely have a significant effect on the way you think and behave. Definitely it has an effect. So it is not just the spirit which is making the decision. Body is craving for something and the decision is made by the spirit. And at the same time, when the spirit gets habituated to something, and when the spirit gets introduced to a pleasure, a worldly pleasure,
pleasure which pleases a human body, physical है, सिर्फ जिस्म की हद तक है वो, तो फिर the spirit also starts craving it. Body and spirit they both start craving it. तो इससे बचने के वास्ते ज़रूरी ये है कि what you eat, what you consume, how you think, all needs to be kept in check. हर चीज़ के बीच में तवाज़ुन को जो है क़ायम रखना बहुत ज़रूरी होता है. मेहदी मौऊद इस्लाम ने तो खाने के ताल्लुक़ से तो ख़ास तौर पे फरमाया, बंदे और खुदा के बीच अगर कोई चीज़ पर्दा है तो वो रोटी है. तो ये रोटी जो है आपके सोचने और आपके फैसला करने की सलाहियत पे बड़ा गहरा असर रखती है, बड़ा गहरा असर रखती है. और बॉडी और स्पिरिट के कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये नफ्स कामयाब नाकाम यानी अम्मारा की मंजिल में आता है, लव्वामा की मंजिल में आता है, या फिर मुलहमा की मंजिल में आता है, या मुतमइन्ना की मंजिल में आता है. बॉडी और स्पिरिट के कोऑर्डिनेशन से ही ये सारी चीज़ें होती हैं. इंटररिलेटेड, डेफिनेटली दे बोथ आर. यानी बॉडी यानी अब फर्ज कीजिए एक मिजाह के लिए, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमर, एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि कोई मूवी की एक्ट्रेस है या जो है कोई बेहतरीन खूबसूरत औरत है जो आपकी नज़र में जो है आपके वास्ते आइडियल ब्यूटी है. यू मे डिज़ायर, ये इंसान की फितरत है, उसकी नज़र ने जिस अच्छी चीज़ को देखा है वो उसकी ख्वाहिश करता है. मगर इफ द बॉडी इज इनकेपेबल, will the desire reach to its conclusion? No, never. It is not possible. The desire is insignificant. Without the body, what is the means? यानी जिस्म वो काम अगर रूह है, उसका दिल जो उसका नफ्स उसको जो ख्याल डाल रहा है उसके दिल में, वो ख्याल बगैर बॉडी के क्या करेगा? इनसिग्निफिकेंट है. एंड एट द सेम टाइम दुनिया की सबसे खूबसूरत जो है आइडियल ब्यूटी को किसी मैयत के सामने लाके खड़े कर दो तो उसको क्या फर्क पड़ेगा उससे? दोनों ही सिनेरियोस जो है इनसिग्निफिकेंट है. तो इट इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सोल एंड बॉडी. मगर सोल अलोन कैनॉट कमिट अ क्राइम, बॉडी अलोन कैनॉट कमिट अ क्राइम. एंड एट द सेम टाइम अल्लाह का रहम कितना बड़ा है. रूह की नेकी का सवाब आपको शामिल है, बॉडी अगर उसके अंदर नेकी करे ना करे. ख्याल में अगर नेकी आप करते हैं तो आपको उसका अलग सवाब है, और बॉडी के साथ ख्याल मिल जाए और बॉडी और ख्याल दोनों नेकी का काम करते हैं तो दोहरा सवाब है. तो ऐसा है जी. बहुत बहुत शुक्रिया. और एक सवाल है जी, आई थिंक नफ्स को कैसे कंट्रोल करें, जैसे कि नमाज और जिक्र सही से नहीं हो रही है और नमाज पढ़ते वक्त या जिक्र करते वक्त गैर जरूरी ख्याल आते रहते हैं, इससे कैसे बचने का तरीका बेहतर क्या होगा? मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी स्पीच एंड लेक्चर जो मैं देता आया हूँ उसमें ये बात लोग नहीं भी पूछे तो मैं अपनी तरफ से बताया हूँ कि दुनिया का कोई वजीफ़ा, कुरान मजीद की कोई आयत जिसको आप लाखों मरतबा पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने के लिए तैयार हैं, पढ़ के अपनी इबादत में खुशू व खुजू नहीं ला सकते. ये आपके और मेरे बीच में एक चैलेंज है. आप करके देख लें, अगर आपको हासिल हो गया तो आके मुझे भी बताएं, मैं भी करना शुरू करूँगा और अपने दूसरे जो है मानने वालों को भी बताऊँगा कि ये इतने बार पढ़ने से आपकी नमाज अच्छी हो गई या वो इतने बार पढ़ने से आपका ज़िक्र अच्छा हो गया. मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम औराद और वज़ाइफ का दीन नहीं लाए हैं, ये बात आप समझें. जो शख्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ इतनी मर्तबा पढ़ने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, आप ये जान लें और मुझसे इस बात का सर्टिफिकेट लेकर जाएं कि उस शख्स को मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की बताई हुई विलायत की तालीमात से कुछ नहीं मिला. जो आपको ये कह रहा है कि ये इतने बार पढ़ने से आपको ये हासिल होगा, इस सर्टिफाइड बात लेके जाइए आप आज मुझसे
آپ کہہ سکتے ہیں میرا فتویٰ ہے کہ جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اتنی مرتبہ پڑھنے سے آپ کے ذکر میں حلاوت آ جائے گی، آپ کے خیال میں جو ہے استحکام آ جائے گا، آپ کی نمازیں اچھی ہو جائیں گی، آپ کو قیام خشوع و خضوع حاصل ہو جائے گا، تو آپ یہ جانیں کہ اسے فیضان بہرائے مہدی موعود علیہ السلام سے کچھ نہیں ملا۔ وہ بے فیض تھا، اس نے کسی چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ سلسلے کی کتابوں سے چرایا ہے یا وہاں سے حاصل کیا ہے اور لا کر آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی بزرگی ثابت کرنے کے لیے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے 8 وظائف مقرر کیے ہیں جن کو ہم فرائض ولایت کہتے ہیں۔ نماز ہو یا ذکر ہو یا خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے والی کوئی عبادت ہو، اگر اس میں خشوع و خضوع آپ کو چاہیے، اگر اس میں حلاوت آپ کو چاہیے، تو آپ کو یہ 8 وظائف سے گزرنا پڑے گا، بغیر صحبت کے، بغیر ترک دنیا کے، بغیر عزلت کے، بغیر توکل کے آپ کو خدا تعالیٰ کی کسی عبادت کی سے تعلق قائم کرنے والی کسی عبادت میں خشوع و خضوع قائم نہیں ہو سکتا۔ خشوع و خضوع کوئی ظاہری کام نہیں ہے، خشوع و خضوع کوئی فزیکل کام نہیں ہے۔ سکون اور جو ہے برے خیالوں سے نجات، یا نماز میں غیر ضروری خیالوں سے نجات، ذکر میں غیر ضروری خیالوں سے نجات، کوئی چیز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کے خیال کی تربیت کرنے کا طریقہ مقرر کر دیا۔ اٹس اے فکس سسٹم which cannot be argued, which cannot be contested or debated. It's a fixed format. جو یہ کرے گا اسی کی نماز میں حلاوت پیدا ہوگی، اسی کے ذکر میں حلاوت پیدا ہوگی، اسی کی نماز نماز ہے، اسی کا ذکر ذکر ہے۔ جب تک آپ کا دل دنیا سے خالی نہیں ہوا، اس وقت تک آپ کے دل میں خدا کا مقام نہیں بن سکتا۔ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت ایک ساتھ اپنے دل میں لے کر آپ نہیں چل سکتے۔ آپ کو دنیا برائے ضرورت رکھنی پڑے گی اور خدا برائے خواہش رکھنی پڑے گی، برائے شوق رکھنا پڑے گا، برائے عشق رکھنا پڑے گا۔ خدا کی محبت آپ کے دل میں، آپ کی ایکٹیویٹیز کا اصل جو ہے محرک جو ہے وہ خدا کی محبت اور اس کا عشق ہونا چاہیے۔ دنیا برائے ضرورت ہے، جینے کی جو ضرورت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، شادی کرنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، جاب کرنا ہے، ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ریکوائرمنٹس آف دی لائف ہے۔ اس کو اسی حد تک کا اگر جب تک آپ مقرر نہیں رکھتے اور ان کو اپنے دل کی خواہش، شوق اور ایسپریشن بنا لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا اس دل کے اندر نہیں بس سکتا جس کے اندر دنیا ایسپریشن بنی ہوئی ہو۔ اور اگر خدا کسی کے دل میں ایسپریشن بنا ہوا ہے تو پھر اس کے دل میں دنیا کے لیے کیا جگہ ہو سکتی ہے، بولیے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے خیال کی تربیت کرنا چاہیے کہ کس طرح آپ اپنے خیال میں سے دنیا اور دنیا کی محبت کو نکال سکتے ہیں، کیونکہ بغیر دنیا اور دنیا کی محبت کو خیال سے نکالے کے آپ جانماز پہ جا کے کھڑے ہوں گے۔ یقین جانیے دنیا کا سب سے پاورفل ڈش اینٹینا جو سیٹلائٹ ہو سکتا ہے اسی وقت ایکٹیو ہوتا ہے جب آپ رکعت بنتے ہیں۔ جو چیز دنیاوی مسائل کی آپ خالی وقت بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے، وہ خیال اگر آپ کا نماز میں آ جائے تو اس وقت حل ہو جائے گا، کیونکہ شیطان آپ کی مدد اس وقت کیوں کرے گا کہ خدا سے غفلت اس کو جو ہے پیدا کرنا ہے آپ کے دل میں، تو وہ آپ کے کام کرتا جائے گا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا۔ دنیا اور دین، خدا اور دنیا ایک ساتھ کسی دل میں نہیں سما سکتے۔ جزاک اللہ حضرت، بہت اچھی طرح آپ نے جواب دیا۔ سوالات جو ہے وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں حضرت، اس جو ہے بات سے ابھی میں سمجھتا ہوں اور آگے بڑھے۔ میں کوشش کروں گا، سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ پلیز سوال میں نہ کرے تو نہیں کہوں گا، لیکن وقت کی تنگی کے حساب سے جو سوالات میں جواب آ رہے ہیں، میں ایسا کریں، سوال کے جواب بھی ایسا کریں کہ سوالات جو بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ سارے جمع کر لیں۔ آج کے سیشن میں جتنے ہم کور کر سکتے ہیں کریں گے،
جو بچ جاتے ہیں ان لوگوں کو مایوس یا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پر یا ای میل کے ذریعے سے یا کسی اور دوسرے کرسپونڈنس کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کو کور کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. انشاءاللہ 2-3 سوال حضرت آج انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور توصیف بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز چیٹ میں جو سوال ہے اگر آپ کیپچر کر سکتے ہیں تو پلیز بعد میں جواب کے لیے. جی بالکل نجم بھائی میں کر رہا ہوں, کیپچر کر رہا ہوں. دوسرا سوال ہے حضرت آج کل مختلف نماز لوگ ادا کرتے رہتے ہیں جیسے کہ نماز حاجت وغیرہ, تو کیا یہ سب کرنا صحیح ہے یا ذکر کرنا یا جیسے کہ نماز تہجد افضل ہے یا ذکر اللہ؟ یہ سوال. ایک عام آدمی جو مہدوی نہیں ہے اس کا جو ہے ایک الگ موقف ہوگا, اور ایک آدمی جو مہدوی ہے اس کا ایک الگ موقف ہوگا. اس اعتبار سے ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مہدوی جو ہوتا ہے اس کی یہ خصوصیت اور صفت ہوتی ہے کہ مہدی علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے کوئی چیز اگر مانگنے کے قابل ہے تو سوائے اس کی ذات کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. علامہ اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو آج بھی جو براہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. جب اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل نے کہا ابراہیم تو اللہ سے دعا کر, اللہ تجھے بچا لے گا. حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی اور کہا کہ وہ میرے حال سے واقف ہے, اگر اس کو بچانا مقصود ہے تو وہ بچا لے گا, اور اگر میرے مقدر میں اگر جلنا ہے تو میں جلوں گا, سوال کیوں کروں؟ اگر میرا سوال اس کی مرضی کے خلاف ہے تو مجھے سوال بھی نہیں چاہیے. تو مہدوی کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ جاب نہیں لگ رہا ہے, صحت کی کوئی پریشانی ہے, یہ ساری کی ساری جو خصوصیات ہیں یعنی کنڈیشنز ہیں لائف کی, بچوں کا ایجوکیشن ہے, سوشل میریٹل ایشوز ہیں یا فائنینشل ہیں, جو بھی انسان اب کی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں, یہ ایک عام آدمی کی سوچ اور ایک مہدوی کی سوچ مختلف ہوتی ہے. جو مہدوی ہوتا ہے, جو دائرے کی زندگی والا ہوتا ہے, جو اللہ سے عشق اور محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے, وہ کوئی چیز کی خواہش نہیں کرے گا. ہمارے والد بزرگوار فرماتے تھے, ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اس زمانے کی فقیری حالات جیسے بھی تھے, تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جس دن اللہ نے نہیں دیا, یعنی کھانے کے تعلق سے بات تھی کہ کھانے میں اگر تنگی ہو جاتی تھی یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے تھے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ فقیر کے لیے یہ روا بھی نہیں ہے کہ خدا سے کھانے کی دعا کرے. اب کس کے تعلق سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں, میرا جواب اس کے حساب سے ہوگا. اگر کوئی فقیر یہ سوال کرتا ہے تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ اس کے لیے حرام ہے سوال کرنا. تو پھر کون سی نماز, کون سی حاجت کی نماز کس وجہ سے پڑھ رہا ہے, سب سے پہلے تو یہ بات صاف کرے. اس کی حاجت سوائے خدا کی رضا, اس کی خوشنودی, اس کی لقاء, اس کے دیدار کے علاوہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اگرچہ کہ اس کی باڈی کنزیوم ہو جاتی ہے, فزیکل باڈی کنزیوم ہو جاتی ہے اس مقصد میں, تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ وہ تو اس کی زندگی کی کامیابی ہے اگر اللہ اس سے راضی خوش ہو جائے. تو فقیر تو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے, اس کے لیے یہ سوال نہیں ہے. اب ایک عام آدمی اگر یہ سوال مجھ سے کرتا ہے تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ قرآن مجید میں فرض نمازوں کا جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں پر یہ فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہا فحشاء عن المنکر, یعنی نماز بے شک انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر, لیکن اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے. تو نماز سے, فرض نماز سے بڑی عبادت جو ذکر ہے وہ دائمی ہے, ہم پر ذکر دوام فرض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِذَا خَزَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ, یعنی جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے. یعنی ذکر ہم پر مدام فرض ہے, ہمیشہ کے لیے, ہر حالت میں. کون سا ٹائم بچا ہوا ہے؟ صرف وہ وقت جس وقت میں آپ نماز کی حالت میں ہیں آپ ذکر نہیں کر سکتے.
اس کے علاوہ نماز سے فارغ ہونے کے فوری بعد آپ پر اللہ کا ذکر فرض کر دیا گیا. کیسا کرنا ہے کیا یہ تو اس کی الگ تفصیل ہے، لیکن میرا معروضہ یہ ہے کہ وہ نماز جس کے تعلق سے خود وہ عبادت جس کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ فرض نماز سے بھی بڑی جو عبادت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور وہ ذکر آپ کی ہر سانس پہ فرض ہے، دائماً فرض ہے آپ پر. اب جس لمحے میں آپ وہ نفل نماز پڑھیں گے اس لمحے پہ بھی اللہ کا ذکر فرض تھا. اب وہ فرض ذکر کو چھوڑ کر نفل جو ہے نماز پڑھ کے آپ اللہ سے عبادت کے حوالے سے اگر کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سینس پیدا نہیں ہوتا. بڑا کام جس سے اللہ راضی ہو سکتا ہے وہ چھوڑ کے اس سے چھوٹا کام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی مناسب اور کوئی عقل مندی کی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ ذکر بھی نہیں کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا ہاں آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ جو ہے صلاۃ حاجات پڑھیں، کوئی دوسری صلاۃ جس کی سند اللہ کے رسول سے قائم اور دائم ہے وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یقیناً جو ہے آپ کے لیے جائز ہے اگر آپ ذکر دوام میں مشغول نہیں ہیں. میں یہ بولوں گا کہ آپ کو یہ پریارٹی سیٹ کرنی چاہیے. اگر آپ فقیر ہو گئے ہیں تو آپ کو تو کوئی دوسری دعا سوائے اللہ کے دیدار اور اس کے لکھا کے کرنی ہی نہیں چاہیے. اس کے لیے نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. اب ایک کاسب اگر ہیں آپ اور آپ 24 گھنٹے نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کے عادی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ذکر اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ مددگار ہوگا بنسبت یہ صلاۃ حاجات کے. تو آپ نماز پڑھ کے نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اب تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نہ فقیر ہیں نہ دائم ذکر میں مشغول ہیں، آپ ایک کاسب آدمی ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے نماز پڑھ لیتے ہیں اور ذکر کے تعلق سے کبھی کبھی خیال آ جائے تو کر لیتے ہیں ورنہ تو دنیا داری میں ہی مشغول ہیں. تو ایسا آدمی اگر چاہتا ہے تو یقیناً وہ نماز پڑھ لے، کوئی بھی نفل نماز پڑھ لے. یعنی ٹی وی دیکھنے سے دنیا داری میں مشغول رہنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے. میرے پاس ریجیڈیٹی نہیں ہے اس معاملے میں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے یا ویسے ہی ہونا چاہیے. ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں اور ڈیفرنٹ اصول ڈیفرنٹ سینیریوز کے اعتبار سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو جہالت نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھنا چاہتا ہے تو دیٹ از ویل اینڈ فائن. اس کی سینسیبلٹی میں سمجھا دیا، اب اس کی لاجک سمجھا دیا، اب اس کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. It depends where you find yourself. بالکل جزاک اللہ حضرت. میں سمجھتا ہوں آخری 2 سوال لیں گے حضرت. جی ایک جو ہے اس سے پہلے میں ایک بہن نے سوال کیا ہے وہ کافی وسیع ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے میاں سے بعد میں جواب جو ہے لیں اور پھر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. آپ برائے کرم اپنا کانٹیکٹ اگر چیٹ میں ڈال دیں، میں نام لوں گا، بہن جو ہے عائشہ مہدی کے نام سے آپ کا سوال آیا ہے تو اس کا جواب انشاءاللہ حضرت سے جو ہے لے کر پہنچانے کی یہ ایک چیز کا خیال رکھیے. یہ پروسیس میں آپ کے کو اس بات کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ سوال کرنے والے کا کنسنٹ لیے بغیر نام مت بولا کیجیے، مناسب نہیں ہے. اور اگر وہ اس بات سے راضی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام لیا جائے تو یقیناً آپ لے سکتے ہیں اور سوال لے لیں. وچ ایور میڈیم دے پریفر، ویدر دے وانٹ این ای میل یا پھر کوئی واٹس ایپ میسیج ہے. میرا نمبر بھی اویلیبل ہے یا پھر دائرۃ البصائر کے کوآرڈینیٹر کا بھی آپ کو نمبر مل جائے گا، سید فیضان مشرف ہیں، تو آپ وہ چینل سے بھی لے سکتے ہیں. تو آپ اپنے میسیجز یا پھر اپنے جو بھی ہے اس پر بھی بھیج سکتے ہیں. جی میں معذرت چاہتا ہوں حضرت. تو دوسرا سوال ہے نفس اور فطرت میں کیا فرق ہے اس کے تعلق؟ نفس اور فطرت میں کیا فرق ہے؟ فطرت میں کیا فرق ہے؟ فطرت سے پیدا ہونے والی کیفیت کو نفس کہتے ہیں. فطرت جو ہے بیسک انسٹنکٹ ہے انسان کی، جو یعنی
انسان کی جو حیوانی خواہشات ہیں، بھوک لگی ہے، ذائقے کی طلب ہے، شہوانی طلب ہے، یعنی آپ کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹ ہیپنس. ایک ہارمونل جو ہے باڈی میں افیکٹ ہے اس کا، جس کی بنا پہ جو ہے آپ ڈیفرنٹ چیزیں محسوس کرتے ہیں، ڈیفرنٹ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. وہ ایک ہارمونل جو ہے افیکٹ ہے آپ کی باڈی کا. تو لیکن اس کے ساتھ جو سوچ چلتی ہے، جو خیال ڈیولپ ہوتا ہے، وہ نفس کا ہے، خواہش پیدا کرتا ہے، وہ جو ہے وہ ہے. تو فطرت جو ہے ایک نفس کا حصہ ہے اور نفس فطرت کا حصہ ہے. ایک ہی چیز تو نہیں ہے. فطرت جو ہے ٹریگر کرنے والے ایلیمنٹ کو کہتے ہیں، خیال کو. ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک سوال آتے ہیں. یہ لاسٹ سوال رہے گا نا جب کیونکہ حضرت کا وقت کا بھی ہمیں احترام ضروری ہے. چلیے ٹھیک ہے، ایک سوال اور کر لیں گے. میں جی یہ آج کے ٹاپک سے ہٹ کر جو نا سوال ہے حضرت، جو ایک منٹ جی، جو ایک کامن ایشو جو ہے خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں جو ہے ہر سال رمضان کے موقع پہ جو ہے نا ہوتا ہے، جو کہ چاند کے متعلق ہے. جی جیسے کہ پچھلے کافی سال سے یہاں پہ الگ الگ کمیٹیز بنے ہیں جو ہلال چاند کے بارے میں جو ہے فیصلہ لیتی ہیں کہ کوئی ایک دن پہلے روزہ شروع کر لیتے ہیں، کوئی ایک دن بعد. اسی طرح وہ ہوتے ہوتے شب قدر پہ اثر ہوتا ہے، اور پھر جو ہے عید کے چاند کے وقت بھی جو ہے نا یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو سوال اس کے تعلق سے ہے حضرت کہ انٹر ریلیٹڈ ہے یہ سب بیسکلی، کہ ہم جو ہے کینیڈا میں ہیں، اور تو بازو جو ہے یو ایس سے ہے، اور یہاں سے جو ہے شکاگو تقریباً 3000 کلومیٹر دور ہے، اور نیو یارک جو ہے نا بالکل قریب ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں 400-500 کلومیٹر نیو یارک ہے. اور اسی طرح کینیڈا بہت بڑا ملک ہونے کی وجہ سے اگر آپ نارتھ میں چلے جائیں البرٹا کی طرف یا ادھر، جی جی تو وہ جو ہے نا پھر ایک 3-4 کلومیٹر جی جو ہے دور ہے. تو یہاں یہ کنفیوژن ہوتا ہے حضرت کہ کتنا جو ہے. میں بولتا ہوں، میں آپ کو جی میں بول دیتا ہوں، میں اس کی تفصیل بول دیتا ہوں کہ عہد نبوت میں یا ان کے بعد صحابہ کے پاس بھی جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اوور نائٹ کی مسافت، یعنی رات تمام کی مسافت کے بعد جس مقام پر آپ پہنچ سکتے ہیں وہ مقام تک جو ہے آپ کا مطلع ہے. یعنی آپ رات بھر کی مسافت کے بعد کسی مقام پر پہنچے، چاند نظر آیا، آپ اطلاع دیے، لوگ روزہ رکھ لیے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چاند دیکھ کے آپ نکلے، جتنے فاصلے تک جو ہے آپ پہنچے، اتنے سحر سے پہلے کہ بھئی پہنچ گئے، لوگوں کو بول دیا اور لوگ روزہ رکھ لیے. وہ آپ کے لیے مطلع ہے آپ کا. اس زمانے میں بعد کے دور میں لوگ شام سے آ کے بولے ہم فلانا دن روزہ رکھے، لیکن مدینے میں اس کو بولے نہیں، ہم جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے، ہمارے پاس جو ہے روزہ کل رہے گا. تو ایسا جو ہے آپ کا جو مطلع ہے وہ ایک رات کی مسافت سمجھیے آپ، وہ ایک رات کی مسافت ہو سکتی ہے. اب انڈیا میں ہمارے پاس جو طریقہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تلنگانہ، آندھرا یا ساؤتھ انڈیا کے کچھ جو ہے اسٹیٹس کی اپنے اپنے رؤیت ہلال کمیٹیاں ہیں. گجرات والوں کی الگ ہے، مہاراشٹرا والوں کی الگ ہے، دہلی والوں کی الگ ہے، ایسٹ انڈیا کی الگ ہے. تو اس طرح جو ہے سارے اسٹیٹس اپنے اپنے طور پہ چاند دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کوآرڈینیٹ نہیں کرتے ہیں. دلی کا چاند ہمارے پاس ساؤتھ انڈیا میں ہم نہیں لیتے، گجرات میں نظر آیا تو ہمارے پاس نہیں لیتے، ساؤتھ انڈیا میں حیدرآباد میں ہم نہیں لیتے وہ چاند کو. ہمارے پاس تلنگانہ کی اور جو ہے آندھرا کی پہلے مشترک تھے، تو یہ ایک ہماری ایک جو ہے رؤیت ہلال کمیٹی تھی، سب اسی کے تابع رہے. اور
اس کے فیصلے کو قبول کیے اور اسی بنا پہ جو ہے روزے رکھے. میں، میرے باپ دادا، یہ سارے لوگ مجلس علماء کے ذریعے سے جو ہے یہ فتوے کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوا کہ جو رؤیت ہلال کمیٹی کی اطلاع ہے ہم اس کو قبول کریں گے اور وہ ہمارے پاس صدر قاضی کا موقف رکھتی ہے. تو بہرحال جو رؤیت ہلال کمیٹی ہمارے پاس سینٹرل ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے. تو اگرچہ کہ ہمارے پاس کوئی اپنا بندہ چاند دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، وہ لوگوں سے اطلاع آ جاتی ہے تو ہم اس کو قبول یہاں پر کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا کوئی ایسا انتظام ہے نہیں. اب رہا سوال کہ امریکہ کی سچویشن میں کیا کیا جانا چاہیے یا کیا کیا جا سکتا ہے. تو میری اپنی اس سلسلے میں ایک رائے ہے، شاید کوئی اس سے اختلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہے. بیسک فارمولا یہ ہے کہ اوور نائٹ جرنی، یہ ایک بیسک آئیڈیا ہے. اب آج کے زمانے میں اوور نائٹ جرنی میں ہزاروں میل کا سفر طے کیا جا سکتا ہے. یعنی چاند دیکھ کے اگر پلین میں یہاں سے بیٹھ کے نکلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یو کے تک بھی جو ہے ہم اوور نائٹ پہنچ کے اطلاع دے سکتے ہیں. اور اگر بات صرف اطلاع پہنچانے کی حد تک ہے تو وہ تو جو ہے چاند دیکھ کے اگر میسیج کر دیا تو میں راؤنڈ دی گلوب جو ہے اسی وقت ہو جاتا. تو یوز آف ٹیکنالوجی ان دس وے از ناٹ پرمیسیبل، از ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ از ناٹ لاجیکل ایز ویل. تو وی کی ناٹ یوز ٹیکنالوجی دس وے. اب رہا سوال کیا کیا جا سکتا ہے امریکہ میں، تو میرا خیال یہ ہے کہ نارتھ امریکہ ایک لیٹیٹیوڈنلی جو ہے بہت ٹائم زون جو ہے اس کا بہت وسیع ہے، بہت چوڑا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹ کوسٹ سے لے کے ویسٹ کوسٹ تک 2.5-3 گھنٹے کا جو ہے ٹائم زون کا ڈفرینس ہے امریکہ میں. ایسے میں اگر جو ہے کیلیفورنیا میں کوئی چاند نظر آتا ہے یا کوئی دوسرا شہر جو ہے ویسٹ کوسٹ کا نارتھ امریکہ کے ہے وہاں پہ چاند نظر آتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیو یارک میں وہ چاند کو قبول کر لیا جائے باوجود اس کے کہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ریزنیبل بات نہیں ہے. پورے امریکہ کے لیے، پورے نارتھ امریکہ کے لیے ایک چاند مقرر کر دینا، ایک ٹائم زون میں دکھ گیا اگر چاند اور اس تو جو ہے اس کو پورے امریکہ کے اندر جو ہے امپلیمنٹ کر دینا، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ کوئی ریزنیبل بات نہیں ہے، ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے. لاجک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. البتہ بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ رہا کہ ڈرائیو کر کے ایک رات میں میں جتنا سفر طے کر سکتا ہوں میرے حساب سے میرے پاس مطلع وہ ہے میرا. اگرچہ کہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہوں میں اپنا خیال، کیونکہ ہم یہاں پہ جو ہے رؤیت ہلال کمیٹی کے تابع ہیں، وہ لوگ جو اطلاع دیتے ہیں ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. مگر اصول کے طور پر جب آپ نے سوال کیا ہے وہاں کے لیے، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اوور نائٹ جرنی اگر ہم انڈیا میں ڈرائیو کریں تو اوور نائٹ 500 کلومیٹر جو ہے ہم جرنی طے کر سکتے ہیں. تو ایک 500 کلومیٹر کے ریڈیس کو میں جو ہے اپنے لیے مطلع قبول کرنا پسند کروں گا کہ 500 کلومیٹر نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ 500 کلومیٹر جو ہے میرے واسطے مطلع از ایکسیپٹیبل. چلیے تھوڑی گریس کر کے 500 سے 600 کلومیٹر کر لیے تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. مگر 700-800 کلومیٹر جس میں جو ہے ایک رات سے زیادہ کا وقت درکار ہے بائی روڈ ٹریول کرنے کے لیے، میرے واسطے وہ مطلع نہیں ہے، میں اس کو پسند نہیں کروں گا. اور یہی اصول امریکہ کے سٹینڈرڈز کے حساب سے وہاں پہ بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ اپنے شہر سے نکل کے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ میں اوور نائٹ جرنی کتنے مائلز ٹریول کر سکتے ہیں؟ 500 مائل، 600 مائل، 700 مائل، 800 مائل، چلیے 1000 مائل امریکہ کے روڈز کے حساب سے. میں نہیں سمجھتا 90+ چلانا، ڈرائیو کرنا آپ لوگوں کو جو ہے پرمیسیبل ہے. اٹ شوڈ بی لیس دین 90. تو ایک 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی ڈرائیو میں جو ہے سفر کرتے ہیں تو 900 سے 1000 مائلز کا ڈسٹینس جو ہے آپ کے لیے مطلع ہونا چاہیے. 900 سے 1000 مائل سے زیادہ آپ کے لیے مطلع نہیں ہونا چاہیے. مگر میرا معروضہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ جس کسی مقام پہ رہتے ہیں وہاں پہ پہلے اس بات کا ایک کنسنسس قائم کر لیں.
2 جماعتیں 3 جماعتیں جو بھی کام کر رہی ہیں یا رؤیت ہلال رپورٹ کر رہی ہیں، وہ 2-3 جماعتیں 4 جماعتیں، آپ پہلے سے اپنے اپنے جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی فالوورز کو یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے کون سکھا ہے اور کون سکھا نہیں ہے۔ فرض کیجئے اے بی سی ڈی 4 جماعتیں جو ہے سارے آپ کے مطلع کے ایریے میں سے چاند کو رپورٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ جس مطلع کو مقرر کر چکے ہیں اپنے مطلع کے طور پہ، اس مطلع کے اندر جو ہے 4 قسم کی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، کیونکہ سینٹرل تو نہیں ہے آپ کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے، تو والنٹیئرڈ جو انڈیویجول کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، وہ 3 4 5 جو بھی ہیں سب مل کے یہ کنسنسس قائم کر لیں اور ایک دوسرے کو سکھا ہیں نہیں ہیں اس کا بھی فیصلہ کر لیں۔ یعنی اے جو ہے بی سی ڈی تینوں کو جو ہے ایکسیپٹیبل مانے، بی جو ہے اے سی ڈی کو ایکسیپٹیبل مانے، اور سی جو ہے اے بی ڈی کو ایکسیپٹیبل مانے، اور ڈی جو ہے اے بی سی کو ایکسیپٹیبل مانے۔ تو ان چاروں کے بیچ میں کنسنسس قائم ہو گیا کہ ہم چاروں میں سے جو بھی رپورٹ کرے گا ہم چاروں اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ پہلے سے کنسنسس قائم کر لینا چاہیے اور اپنے لوگوں کے سامنے سنسیئرلی یہ بتا دینا چاہیے کہ آپ کے لیے کون سکھا ہے اور کون سکھا نہیں ہے۔ آپ اس کے بعد میں جو کوئی چاند دیکھے اطلاع دے، سب ایکسیپٹ کریں اور سب جو ہے اس کے ساتھ چلے۔ اب میں اس پہ بھی ڈسپیوٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اے بی سی میں اگر ڈی جو ہے یعنی اے کے واسطے بی سی کی گواہی قابل قبول ہے اور ڈی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو اس کو اختیار ہے اور کسی وجہ سے وہ اس کو سکھا نہیں مانتا تو اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ بات پہلے سے واضح کر دینا چاہیے۔ بعد میں رپورٹ آنے کے بعد میں تماشا کرنے کے بجائے قبل از وقت جو ہے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ فلاں کی شہادت ہم کو قبول نہیں ہے۔ جی بہتر 1000 مائلز کا ریڈیس از فائن۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ جی جی بہت بہت شکریہ حضرت۔ آج کا سیشن ماشاءاللہ واز ون آف دا بیسٹ سیشنز، بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی جو ہے نا اچھے انداز سے آپ نے سادے انداز سے ایکسپلین کیا۔ انشاءاللہ گروہ مدویہ کینیڈا بہت ہی ممنون و مشکور ہے آپ کا، آپ کے وقت کا، اور انشاءاللہ پھر سے آپ کا جو ہے نا سننے کا خواہش مند رہیں گے۔ تمام سامعین کی طرف سے، تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی اس محفل کا جو ہے جی اختتام کیا جزاک اللہ۔ جائے گا۔